بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، گزشتہ روز بروز اتوار پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ رونما پیش آیا، اور یہ واقعہ جو ہے ملکی سیاسی تاریخ تو دور کی بات، دنیا کی سیاسی تاریخ میں بھی اگر دیکھیں تو ایسا کوئی واقعہ ہمیں ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری میں نظر میں نہیں آتا. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کراچی سے لے کے خیبر تک لوگ باہر نکلے ہیں، باہر نکل کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور لوگوں نے ووٹ کے ذریعے ڈیمانڈ کیا ہے. وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے، جس کے ذریعے ہم مسند اقتدار پہ لوگ جو جائز لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کا ہم انتخاب کر سکیں. اور اس واقعے کی جو وجہ شخصیت بنی ہے، سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام رپورٹرز کے ساتھ. چودھری غلام حسین صاحب بھی آج اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. تو ہم بات کریں گے خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب، ویلکم ٹو دی شو. ایک تو پہلے بہت بہت مبارکباد ہو. اچھا، کل یہ جب یہ سارے کا سارا ٹرانسمیشن پلان ہم کر رہے تھے، ہمارے ریسرچر سارا کچھ دیکھ رہے تھے، تو ہر حلقے کے اندر جہاں پہ الیکشن ہو رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے یار بڑا مشکل ہے، پی ٹی آئی پی ڈی ایم سارے اکٹھے، کوئی 1.5 لاکھ کوئی 2 لاکھ کے ووٹ کا جو فرق. تو آپ کتنے پر یقین تھے کہ آپ کو یہ جیت ملے گی؟ دیکھیں، مجھے صرف ایک ہی خوف ہے، اور تھا، ہے بھی ابھی، اور وہ ہے الیکشن کمیشن. کیونکہ یہ بالکل ایک بائسڈ، ایک بددیانتدار الیکشن کمیشن ہے. انہوں نے، مجھے جو سب سے افسوس ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی جس کے لیے ای وی ایم مشینز لے کے آ رہے تھے، اس نے سیبوٹاج کی. اس نے مل کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے سیبوٹاج کی. تو ای وی ایم مشین سے یہ سارا جو ابھی ہم تماشا دیکھا کراچی کے اندر، وہ گھسے ہوئے ہیں اندر آدمی، وہ کاپیاں غائب ہو رہی ہیں. جب آپ کے پاس ای وی ایم مشین آتی ہے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے دھاندلی کرنا. تو مجھے اصل میں تو خوف دھاندلی کا تھا، اور جو کراچی کا الیکشن ہارے ہیں وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے دھاندلی کی ہے. مجھے اس پہ بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے یہ باقی الیکشن، بلکہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا. مجھے صرف تھا کہ یہ کس لیول کی دھاندلی کریں گے. کراچی میں وہ اتنی لیول کی کر گئے کہ وہ ہم ہار گئے، لیکن انہوں نے بڑے چھوٹے چھوٹے طریقے استعمال کیے تھے. تو جو فینومینا ہے وہ یہ کہ پبلک چینج ہو گئی ہے، اور بائی الیکشن میں کبھی پبلک ایسے نکلتی نہیں ہے. پہلے 17 جولائی پنجاب میں نکلی پبلک، تب بھی انہوں نے جو کوششیں کی تھی وہ فیل ہو گئی، اور تب بھی یہ شوق میں چلے گئے. اور اب یہ دوسری دفعہ پبلک پھر نکلی ہے، اور ان کی کمبائنڈ وہ انہوں نے پہلے تو الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ بیٹھ کے نون لیگ کے ساتھ سب سے ہمارے جو کمزور حلقے تھے وہ چنے. پھر انہوں نے ووٹس چیک کی کہ ان کے ملا کے ووٹس ہمارے سے دگنے تھے پی ڈی ایم کی. انہوں نے پھر وہ دیکھا، اور انہوں نے پھر الیکشن تب دیے جب یہ پہلے 3 دفعہ الیکشن ڈیلے کیا. ہماری ایک دفعہ تیاری تھی، پھر ڈیلے کر دیا. اور میں سمجھتا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب یہ سارے مل کے لڑیں گے، اور اس باری مل کے لڑے. 2018 میں لڑے تھے، اس باری مل کے لڑے. اور میں سمجھتا، میرے خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں جیتیں گے. لیکن میں پبلک میں 6 مہینے سے ہوں، میں نے کبھی اتنا بڑا چینج پاکستان میں نہیں دیکھا جو آ گیا. لیکن ہاں صاحب، یہ جو آپ کا سوال ہے جو اٹھا رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے اوپر، اوکے، ہم سپوز کرتے ہیں کہ کل گورنمنٹ راضی ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ الیکشن کروانے کے لیے کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکشن کرواتے ہیں. آئین کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر تو موجود ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم آج تک فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا ہی نہیں سکے، سوائے 1970 کے جب ایک ہوا تھا الیکشن. اور وہ اس لیے نہیں کہ بدنیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی ووٹس درج کروائی ہوئے ہیں انہوں نے. نہیں تو کیا، میں سوال یہ پوچھتا، ای وی ایم مشینز کے خلاف کیا مسئلہ تھا؟ ہندوستان میں ای وی ایم مشینز ہیں، یعنی ساری دنیا میں ٹیکنالوجی ہے. کیا وجہ تھی کہ انہوں نے روکا؟ ساری پارٹیز نے مل کے اور یہ الیکشن کمیشن نے مل کے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی، کیونکہ یہ چاہتے نہیں ہیں. یہ کنٹرول، ان کے جعلی ووٹس ہیں، ان کے طریقے ہیں، یہ پیسہ چلتا ہے. خان صاحب، سکندر سلطان راجہ کی موجودگی میں آپ الیکشن لڑیں گے اگر آپ کو آپشن ملتا ہے؟ الیکشن تو خیر ہم لڑیں گے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن اگر سلطان راجہ کے میں کچھ بھی تھوڑی سی کوئی شرم و حیا ہو، تو جب ایک سب سے بڑی جماعت اس کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں رکھ رہی، اور بار بار اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک غیر جانبدار آدمی نہیں ہے،
اس کے باوجود وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. سندھ کا جو الیکشن کمشنر ہے, ہم نے اس کو سپریم جوڈیشل کمیشن میں گئے ہوئے ہیں. وہ سندھ گورنمنٹ کا امپلائی تھا. وہ 2 رولز, یعنی سندھ گورنمنٹ سے بھی پیسے لے رہا تھا, الیکشن کمیشن سے بھی. ہم نے وہ اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو اس طرح کی الیکشن کمیشن, اور پھر جو باقی 2 ہیں وہ راجہ ریاض صاحب نے, وہ نون لیگ نے اپنے 2 آدمی رکھ دیے. تو الیکشن دیکھیں, اس ملک کے مستقبل کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز اس لیے ضروری ہیں کہ جس طرح کرکٹ کے اندر میں جب شروع کی تھی تو اپنے امپائر ہوتے تھے. جب ہارتے تھے تو دوسرے کہتے تھے چیٹنگ ہوئی ہے. اور میں وہ کیپٹن تھا جو کہ جس نے لیڈ کیا اور نیوٹرل امپائرز لے کے آئے. جب نیوٹرل امپائرز آ گئے, کرکٹ میں ایشو ہی ختم ہو گیا. جو جیتا جو ہارتا ہے وہ ایکسپٹ کر جاتا ہے. پاکستان میں بھی ضرورت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھیک کرے. عمران خان صاحب, اصل میں یہ ہے کہ پرابلم بہت بڑا پیدا کر دیا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی, اور ان سے بھی زیادہ پیپل آف پاکستان. 22-23 کروڑ لوگوں نے پچھلے 6-8 مہینے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں کہ جب عمران خان ہٹ جائے گا, جس طرح نواز شریف عموم لے کے گھر چلا گیا تھا اور وہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے 100 قدم, میں قدم بڑھانے مجھے پیچھے دے گیا کوئی بندہ ہی نہیں. تو جب وہ سروسز ہاسپٹل میں داخل تھا تو خواجہ آصف نہیں, اس کا بیان آیا کہ جی وہ ہم کیا کریں, باہر تو 30 بندے نہیں نکلے. لیکن اس نے سب, اس نے جب اس کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو اس نے تو بڑی پورا ایک ڈرامہ کیا تھا جی روڈ کے اوپر. کیوں نکالا, نہیں جو کیوں نکالا کیمپین میں نکلا تھا. اصل میں جی پبلک دیکھیں, وہ ایک ابراہیم لنکن کی بڑی فیمس کہات ہے کہ سارا وقت آپ سارے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے, تھوڑا وقت بنا سکتے. یہ سمجھتے ہیں کہ سارا وقت یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو پاگل بنا سکتے. تو جب یہ نکلا سڑکوں پہ, پبلک نہیں نکلی. اور مجھے انہوں نے 9 کو ہٹایا اپریل کو, میں آرام سے 10 کی تاریخ, میں پہلی دن چھٹی بڑی دیر کے بعد ملی تھی, میں نے تو چھٹی کوئی نہیں لی تھی. تو میں اور میری بیوی بیٹھے ہوئے رات کو, ہم ایسے ادھر ادھر, میں اپنی کتاب پڑھا, پھر میں کوئی ٹی وی فلم دیکھ رہا, تو میری بیوی دیکھ رہی تھی وہ سوشل میڈیا. تو مجھے کہتی کہ یہ کیا ہوا ہے. تو ٹی وی پہ تو انہوں نے ہمیں بین کیا ہوا تھا, یعنی جو سختی انہوں نے ہمارے پہ کی ہے مشرف کے مارشل لا میں نہیں تھی. تو ٹی وی وہ سوشل میڈیا پہ دیکھو, پبلک باہر آ گئی. تو ہم نے تو کہا بھی نہیں, میں نے تو نکالا بھی نہیں, پبلک ویسے ہی باہر آ گئی. تو لوگ بیوقوف نہیں ہیں. اسی پر بات کر رہا تھا, سوال یعنی بالکل ڈیفینیٹ سوال یہ ہے کہ اس میں تو اب شبہ نہیں رہا, قوم نکل آئی, عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اور ان کی پاپولر ویو جو ہے از اللہ کے فضل سے روز بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے ایک جگہ 2 دن کے نوٹس پر بھی جلسہ کیا تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بندے آ جاتے ہیں. لاکھوں کروڑوں بندہ نکلا ہے, پوری دنیا میں پاکستانی متحرک ہے, اور وہ واپس نہیں جا رہے جب تک عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کرسی پر وہ بٹھا کے دم لیں گے, اس سے پہلے دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اٹ اپ. اب بات یہ ہے کہ آیا آپ نے تو میکسیمم کر دیا تھا 25 مئی کو. فرینکلی اسپیکنگ ہم ان کی بڑکوں پر اور ان کی جو لا یعنی اور گھٹیا زبان جو استعمال کرتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, پر یہ آئی ہیو فیئرلی گڈ آئیڈیا. کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, کبھی کچھ کہہ. یہ 25 مئی کو دیور ہمبلڈ, آپ کے لوگوں کو جتنا بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی, ایون دین یو میڈ اٹ. اور صرف آپ کی کنسیڈریشن یہ تھی کہ ملک میں خون خرابہ نہ ہو, خانہ جنگی نہ ہو, سرکاری لوگ مریں یا عوام کے لوگ مریں, دونوں طرف ہمارے ہی شہداء ہیں. تو یو وانٹ ٹو اوائڈ اٹ. ایون ٹوڈے یو آر ریلکٹنٹ کہ میں کال دوں. اب یہ کہہ رہے ہیں جی آپ چڑھائی کر رہے ہیں اسلام آباد پر, تو ایکچولی چڑھائی کرنی ہے یا واٹ آر یور پلانس؟ ناٹ ایگزیکٹلی. یعنی دیکھیے جی, جب فضل الرحمان 2 دفعہ اسلام آباد میں آیا تھا لانگ مارچ کرنے کے لیے, اور وہ بلاول وہ کام پہ ٹانگنے والی مارچ کرنے آیا تھا, ہم نے تو نہیں روکا ان کو.
ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, ہمارا آئین اجازت دیتا ہے, فریڈم آف اسمبلی ہے. آپ تو نہیں روک سکتے جب تک آپ قانون نہ توڑیں, اور ہم نے نہیں روکا ان کو. ہم 25 مئی کو ہم بالکل نہیں توقع رکھ رہے تھے کہ یہ ہمیں روکیں گے اور اس طرح ماریں گے. گھروں میں گھس کے انہوں نے جو کیا, ہزاروں لوگوں کو پکڑ لیا اور جو شیلنگ کی انہوں نے, اس کے باوجود لوگ نکلتے آئے, اس کے باوجود. لیکن یہ اس دن اگر میں اگلے دن وہاں لوگوں کو کہہ دیتا ٹھہر جاؤ, تو اگلے دن خون ہونا تھا. مجھے پتا تھا انہوں نے جس طرح مارا, لوگوں کو غصہ تھا اور کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور یہ انہوں نے جس طرح کی سختی پلان کی ہوئی تھی, جس طرح ربر بلٹس اور جو انہوں نے کیا, تو میں تو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ خون ہو یا کوئی نقصان ہو ملک کو. میں تو پرامن احتجاج چاہ رہا تھا. ابھی بھی مجھے پتا ہے یہ تو بیوقوف سا آدمی ہے, یہ مجرم پیشہ لوگ ہیں, جرائم پیشہ لوگ ہیں. یہ رانا ثناء اللہ جو بھی جانتا ہے فیصل آباد میں یہ لوگوں کو مروانا, قبضے کرنا, یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. تو مجھے تو پتا ہے انہوں نے کیا پلاننگ کرنی ہے, لیکن ان کو نہیں پتا میں نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے. اور میں نے اب ایسی پلاننگ کروں گا, یہ جو بھی پلان کر لینا یہ اب روک نہیں سکے گا. کیونکہ جو عوام ہے نا جی, دیکھیں پبلک پلس اس وقت یہ ہے. میرے پیچھے لوگ پڑے ہوئے کہ کال دو, میں ان کو روک کے بیٹھا ہوں. کال تو میں نے دینی ہے, نکلنا تو ہے میں نے, اور اسی مہینے نکلنا ہے. دن میں صرف فیصلہ یہ کر رہا ہوں کہ دن میں تھوڑی سی میری تیاری پوری اور رہتی ہے اس کے لیے. وہ جب میں تیاری پوری کر دوں گا میں نے کال دے دینی ہے, کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانا. لیکن جو یہاں طاقت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اس ملک میں یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں. چوہدری صاحب نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اب بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان جت تیزی سے نیچے جا رہا ہے نا, اسحاق ڈار کو جو جینیس کو لے کے آئے جس نے 2 دفعہ ملک کو بینکرپٹ کیا ہے, جو کون مین ہے, جس نے ہدایبہ پیپر مل کے اوپر وہ جو اس نے جو سائن کیا ہوا ہے اپنا ریٹرن کے نواز شریف کی فیملی کے لیے پیسے چوری کر کے لانڈر کر کے باہر لے کے جاتا تھا, اس آدمی کو یہاں آنے دیا, وہ بھی آ گیا, NRO بھی مل گیا, معاف بھی ہو گئے. لیکن کیا ملک روکیا نیچے جانے سے؟ وہ جا کے امریکہ کہتا ہے کہ جی مجھے 27 ارب ڈالر ری شیڈیول کرو, یعنی ہم پیسے نہیں دے سکتے. تو پاکستان تو کا دیوالیہ نکل گیا ہے. اب جدھر یہ لے گئے ہیں, اور جو بائیڈن نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان خطرناک ملک ہے, انہوں نے جا کے اتنے گھٹنے گوڈے دبائے ان کے, وہاں پیر پکڑے گئے, مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. وہاں شرم نہیں آتی, ایک طرف آپ بھیک مانگنے جا رہے ہیں, دوسری طرف مہنگے مہنگے وہاں پیسے خرچ کر رہے ہیں. وہ اگلے بھی حقارت سے ان کو دیکھتے ہیں. اور کتنی یعنی ان کو کتنا نیچا سوچتے ہوں گے کہ اتنی محنت اور ان کے پیر پکڑنے کے بعد جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور وہ اس قوم کو اس طرح کی ذلت سامنا کرنا پڑتا ہے جو اپنی عزت نہیں کرتی. میری فورن پالیسی, میں ان کو کہتا گیا, میں امریکنوں کو ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں, میں ان کو کہتا گیا کہ ان کی آپ یہ پیر پکڑیں گے, وہ اس سے نہیں وہ آپ کی فورن پالیسی یعنی آپ کی وہ کوئی مدد کریں گے. وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں جب ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ایک تو ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کے چوریوں کے پیسے باہر پڑے ہیں. آپ یقین کریں, میں جب پرائم منسٹر بنا, مجھے کتنے ہیڈز آف اسٹیٹ نے کہا کہ شکر ہے پاکستان میں کوئی ایماندار پرائم منسٹر آیا. مڈل ایسٹ کے اندر مجھے انہوں نے کہا. اچھا جب ان کو پتا ہے کہ آپ چور ہیں اور آپ جا کے ان سے پیسے مانگ رہے ہیں, اور وہ آپ کو حقارت کی بھی نظر سے دیکھتے ہیں, اور اتنی اس نے وہ ہمارے لیے شرمناک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ڈینجرس ملک ہیں اور ہمارا نیوکلیر کی بات کی. یہ ہمارے لیے سب کو, اور میں وہ طاقتوں کو بات کر رہا ہوں جو اس ملک میں فیصلے کرنے والی طاقتیں ہیں, کیا وہ نہیں دیکھ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ؟ اچھا خان صاحب دیکھیں, یہ جو سارے ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو پوری پاکستانی عوام جانتی ہے. آپ نے بھرپور جلسے کیے, لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, اس پہ یقین کر رہے ہیں, اس لیے انہوں نے ووٹ بھی دیا نوئنگ دا فیکٹ کہ آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا. سر اب سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت حالات ملک کے جس طرح آپ بتا رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے, معیشت ہماری بالکل اس وقت تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچی ہوئی ہے, ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں خدا نخواستہ. موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی طریقہ کار, کوئی پرامن حل آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو موجودہ کرائسس ہے, پریزیڈنٹ صاحب نے ایک کوشش کی, کچھ ملاقاتوں کا بھی ہم نے سنا, اس کے اوپر اگر آپ بات کرنا چاہیں آپ کی مرضی, ہوئی نہیں ہوئی, تو کیا کسی جگہ کے اوپر کوئی رابطہ بھی ہے یا پھر بالکل ٹوٹل ایک لائن
کاٹ دی گئی ہے اور اطراف اب بیٹھی ہوئی ہیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر ویٹنگ فار سم ڈیوائن انٹروینشن کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں؟ دیکھیں ملک کی ٹریجڈی کیا ہے؟ ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ جنرل مشرف نے ہٹایا دونوں جماعتوں کو چوری کے اوپر دونوں دفعہ دو دفعہ، جب ہٹائے گئے تو انہوں نے کہا دونوں کرپشن کے اوپر. زرداری کو جیل میں نواز شریف نے کرپشن پہ ڈالا. مشرف کو ایک دم لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی جب آیا کیونکہ ان کی کرپشن سے لوگ تنگ تھے. مشرف نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ملک کا جب ان کو این آر او دیا. انہوں نے آ کے 10 سال مل کے ملک کا بیڑا غرق کیا. 4 گنا زیادہ قرضہ پاکستان کا بڑھایا. مجھے لوگوں نے ووٹ دی ان کی مخالفت میں اور ان کو اوپر ہمارے لا کے پھر مسلط کر دیا. اور یہ سمجھتے جنہوں نے بھی کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ جی کیونکہ ہم نے کیا تو اب لوگ ان کو پسند کر لیں گے کہ جی ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا ان کے کرپشن کیسز جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے. لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے اور بتا نہیں سکتا پیسہ کدھر. نہیں جی یہ ثابت نہیں ہوا تو ان کو اوپر آ کے بٹھا دیا. اب پبلک کا جو ری ایکشن آپ دیکھ رہے ہیں نا، نمبر 1 یہ کہ ایک تو بیرونی سازش، خود ہی انہوں نے سائفر کا کلیم، اب تو واضح ہو گیا نا کہ سائفر تھا، پہلے تو کہتے تھے کہ سائفر تھا ہی نہیں، اب تو واضح ہو گیا. اس کے بعد چور جو سارے ایک دوسرے کو چور کہتے تھے وہ اکٹھے ہو کے میرے خلاف آ گئے اور ان کو اوپر بٹھا دیا. ایک اس کے اوپر ری ایکشن آیا پبلک کا. تیسرا ری ایکشن آیا، انہوں نے کہا جی مہنگائی کم کریں گے. 50 سال میں مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے. سب سے زیادہ مہنگائی آج پاکستان میں 50 سال میں، اور معیشت نیچے جانی شروع ہو گئی. اب ابھی بھی جو اس ملک کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں حیران ہوں کہ جو اس ملک میں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، کیا اس کو نہیں پتا چل رہا ملک کدھر، اور ان کو پتا ہے عوام کدھر کھڑی ہے. عوام بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. جی دیکھیں وہ فلانا کہہ دیا، وہ جگہ سوشل میڈیا پہ کہہ دیا. قوم ان کو نظر آ رہا ہے کھڑی ہے. سولوشن اس کی سولوشن الیکشن ہے. ان کو اچھا اب ڈرا ہوا ہے نواز شریف، وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتا. زرداری الیکشن نہیں کروانا چاہتا. سب ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے. رزلٹ اب اس رزلٹ کے بعد ان کی اور کام پہ ٹانگنی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ اب سب ڈر گئے الیکشن. اب کیا ان چوروں کی وجہ سے، کیونکہ یہ اب الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، این آر او لے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ سے ملک کی مستقبل داؤ پہ آپ لگانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ادھر ایک دفعہ ڈیفالٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ کون اٹھائے گا ملک کو؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو پھر آپ سے جو ڈیمانڈ کریں گے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ اس نے بائیڈن کے منہ سے نکل گیا نا نیوکلیر پروگرام. یہ 80 کی دہائی سے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ یوکرین کی طرح وہ بھی اسکریپ ہو. یوکرین آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اگر نیوکلیر پروگرام ہوتا تو ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا. ہمارے دشمن چاہتے ہی ہیں اسلامک بوم، کہ جی اس کو اسلامک بوم کہتے تھے نا ہمارے نیوکلیر پروگرام. تو میں یہ ایک دفعہ اس طرف جس طرف یہ نکل گئے ہیں اب ہم، کیا ہمارے ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کدھر جا رہا ہے پاکستان؟ اور ایک ہی چیز بچا سکتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. جتنی دیر آپ الیکشن نہیں کرواتے اس ملک کے اندر معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی کوشش کا کیا بنا؟ انہوں نے ہماری پچھلے دن ان سے بات بھی، وہ کہہ رہے تھے میں کوشش کر رہا ہوں. آپ سے بھی رابطہ ان کا لیکن ہر انسان اس وقت جو پاکستانی جس کا جینا مرنا پاکستان، جس نے باہر نہیں بھاگ جانا پکڑ کے کیونکہ وہاں بڑے بڑے ان کے محلات ہیں، اور سارے جس طرح یہ تو سارا ٹبر ایسے باہر بیٹھا ہوا ہے جس طرح کہ کوئی ان سے کوئی برطانیہ کی مالکہ سے کوئی رشتہ داری تھی ان کی. یہ گوال منڈی میں نہیں ہوئے تھے، سارے آج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں. میں اس لندن کے علاقے میں بیٹھے ہوئے جس میں برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں گھر خرید سکتا، اور ادھر سے بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. ادھر سے بیٹھ کے فیصلے کریں گے جی آرمی چیف کون ہوگا. کیا مفرور اور مجرم فیصلہ کرے گا پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا؟ تو کیا یہ نظر نہیں آ رہا باقیوں کو؟ اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، آپ الیکشن کروائیں. اور الیکشن اگر چاہے ان کی حیثیت کیا ہے، ان کے پاس یہ ساری پارٹی اکٹھیاں کر کے بٹھائی ہوئی ہیں، ان کی کتنے 2 کی تو میجورٹی ہے ان کی، تو کیا یہ نہیں کروا سکتے الیکشن؟ ہوا کے اندر تو نہیں سارا کچھ ہونا، کسی نہ کسی جگہ کے اوپر کوئی انیشیٹو لیا جانا ہے تو معاملات آگے بڑھنے. لیکن بات چیت تو کوشش کر رہے ہیں کہ پیچھے سے
یعنی بیک ڈور چینل کھلی رہے ہیں. وہ تو ہمیشہ سیاسی جماعتیں بیک ڈور چینلز کھلی رکھتی ہیں. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری کبھی بھی الیکشن نہیں چاہیں گے. اور اب وہ فضل الرحمان کیونکہ ادھر بھی صفایا ہو گیا, اب سارے کٹھوں نے مل کے لڑ کے نہیں جیت سکے تو اب انہوں نے الیکشن سے تو بھاگنا ہے. لیکن کیا پاکستان میں انٹرسٹ میں یہ ہے؟ بیک ڈور کھلا ہوا ہے. بیک ڈور تو بات چیت چل رہی ہے. جی عمران خان صاحب, یہ جو رجیم چینج کی بڑی سازش تھی, اس میں میجر پلیئر تو نواز شریف اور زرداری. یعنی اگر ہم اس کو باقی چیزوں کو ادر فیکٹرز ریمیننگ دی سیم, یہ وہ ان لوگوں نے, اور ایک آدھ جگہ انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا کہ جی ہم کر رہے تھے. دیکھیں چودھری صاحب, جو وہ سائفر ہے نا اس میں ہے کیا؟ عمران خان اپنے کہنے پہ چلا گیا روس, وہ امبیسڈر ہمارا کہہ رہا ہے کہ نہیں سارے اسٹیک ہولڈرز تھے. پھر وہ کہتا ہے لیکن عدم اعتماد میں اس کو ہٹاؤ. ابھی عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئی تھی, اس نے کہا اس کو ہٹاؤ. اور جب اس کو نہیں تو پاکستان کو کے اوپر مشکل وقت آئے گا, اور اگر اس کو ہٹا دیا تو معاف کر دیں گے. مطلب یہ کہ اگر شہباز شریف آ گیا, کیونکہ پی ڈی ایم تھی, مجھے ہٹانا تو اسی نہیں آنا تھا نا, ہیڈ تو وہ تھا. اس کا مطلب کہ یہ سارے سازش کا حصہ تھے. ہم جب لوگوں کو بتاتے رہے, سائفر دکھا رہے, اسمبلی میں جا کے انہوں نے دکھایا اسپیکر نے کہ جی یہ ہے سائفر, بیرونی سازش کا حصہ بن رہے ہیں. اچھا. اس نے یہ کہا, یہ دیکھیں نا. نہیں جی ہم نہیں دیکھتے. اگر عمران خان نہیں سوچے نا کہ اگر یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. اچھا, خان صاحب نے یہ جو پچھلا 6 مہینے کے اتنے واقعات ہیں, اور جو آپ ڈائریکٹ پلیئر ہیں اور وکٹم ہیں, تو اب آپ نے یہ قوم کو کب اعتماد میں لینا ہے, یا آپ کی کتاب کا انتظار کریں؟ دیکھیں میں ویسے آپ کو چودھری صاحب ایک اور بتاؤں, میری زندگی میں نا اتنی اونچ نیچ ہو چکی ہے. میں ایک وہ انسان ہوں جو میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ بہت سیدھا ہے, ٹرسٹنگ ہے, ہر پہ اعتماد کر لیتا ہے. بچپن سے میری ماں مجھے کہتی تھی, اور میں تھا ایسا. میں ماں کو کہتا کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں اعتماد کیا اور بعد میں اس نے مجھے کسی نے دھوکہ دیا تو مجھے نہیں فرق پڑتا. اور میں اسی طرح ہوں کہ میں زندگی میں اتنے اچھے بھی لوگ ملے, برے بھی ملے, دھوکے بھی ملے, سب کچھ, لیکن میں پیچھے نہیں دیکھتا, پیچھے سے سیکھ کے آگے جاتا ہوں. میرا انٹرسٹ یہ ہے, نہ مجھے کسی سے کوئی, نہ میری نواز شریف سے کوئی لڑائی ہے, نہ کوئی زرداری سے, صرف اور نہ میری کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے. ہاں اسٹیبلشمنٹ نے رول ٹھیک نہیں پلے کیا, ان کو روکنا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے پاس ایجنسیز تھی, ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, سارا تو پتا تھا نا. سائفر اگر مجھے آیا تھا تو وہ ادھر بھی گیا تھا, دونوں طرف گیا تھا. اور ان کو میں نے سمجھایا بھی کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے یہ آپ کی معیشت نہیں سنبھالیں گے. میں نے ان کو بتایا, شوکت طرین نے بتایا. مجھے افسوس یہ ہے کہ شاید ہی یہ سمجھے کہ کوئی شہباز شریف بہت بڑا کوئی جینیس ہے, شاید یہ سمجھے ہو, انہوں نے نہیں روکا. لیکن میں نے تو پاکستان میں جینا مرنا نا, میں نے تو باہر نہیں جانا. میرے اوپر تو پتہ نہیں ہر دوسرے دن مجھے عدالت جانا پڑتا ہے, پتہ نہیں کتنی ایف آئی, میں تو نہیں باہر بھاگ رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ماضی سے سیکھ کے اب آگے بڑھیں اور اس ملک کو بچائیں. مجھے خوف ہے اس وقت چودھری صاحب کہ جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں, میں نے 5 مہینے پہلے سمیع ابراہیم کو انٹرویو دیا تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ جدھر ہمیں لے کے جا رہے ہیں آخر میں یہ ہمیں ایک چیز ہی رہ جائے گی, ہمارا نیوکلیر پروگرام, جس کے اوپر یہ بیچ دیں گے. مجھے تو یہ ڈر لگا ہوا ہے, اور وہ اگر چلا گیا تو وہ یوکرین والا حال ہوگا ہمارا. خان صاحب ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد خان صاحب کے ساتھ ہم اپنا گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. خان صاحب 2 چیزیں, ایک تو جو وہ سائفر ہے, این ایس ایز کی میٹنگ ہوتی ہیں 2 آپ کے زمانے میں, ایک موجودہ حکومت کے زمانے میں, تو وہ بتایا جاتا ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دا نیشنل افیئرز آف پاکستان, اس کے اوپر ڈیمارچ بھی کیا جاتا ہے. وہ جو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے وہ ان سو مینی ورڈز عوام کے سامنے کس حیثیت میں اور کب لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ nobody understand کہ what is that blatant interference. انٹرفیئرنس کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. ایمبیسڈر, پاکستانی ایمبیسڈر اسد مجید کو ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے, جن کو یہ سارے جا کے ابھی ملے ہیں, کہ عمران خان کو ہٹاؤ عدم اعتماد میں. تو یہ اس سے زیادہ
بلیٹ انٹرفیئرنس تو لیتا ہے. مجھے تو کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے, عجیب عجیب اسٹیٹمنٹ آتے. شہباز شریف کہتے ہیں جو ایسے تو سائفر آتے رہتے ہیں. یعنی کتنے بے غیرت ہیں یہ, ان کو شرم نہیں آتی کہ دوسرے ملک کا آپ کے امبیسڈر کو کہہ رہے کہ اپنا پرائم منسٹر آؤ. میں چیلنج کرتا ہوں, کسی ملک میں اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا, کسی کی جرت نہیں ہے. کمزور سے کمزور ملک میں وہ 10 دفعہ سوچے گا. یہاں وہ دھمکی دیتا ہے. اور امبیسڈر کو دیکھو, اس کی غیرت دیکھو. اس نے کہا ان کو مذمت کرو اس کی, اس نے کہا ڈمارش کرو اس کو. اسد مجید کہتا ہے اس سائفر میں کہ ان کو ڈمارش کرنا چاہیے. انہوں نے کی یہ کیا کہا, اور یہ سارے کیونکہ یہ حصہ تھے اس کے. میں کہتا گیا کم از کم اس کے اوپر انکوائری کرو. یہ ملک کا مسئلہ ہے, یہ آپ کی قومی غیرت کا ایشو ہے کہ باہر سے آدمی دھمکی دے رہا ہے, اگلے دن وہ ایک دن دھمکی دیتا ہے, اگلے دن عدمتواد ہوتا ہے. اور امریکن ایمبیسی کا کیا کام تھا؟ امریکن ایمبیسی یہاں مل رہی ہے ہمارے وہ جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے تھے, جو یہ نور عالم ٹائپ, ان کو بلا کے اس کا امریکن ایمبیسی کا کیا کام؟ حکومت کہتی ہے یہ سازش نہیں ہے. اور پچھلے دنوں پریزیڈنٹ صاحب سے بھی پتہ نہیں چوائس آف ورڈز ہو گئی, سینٹینسز ان سے غلط ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پریزیڈنٹ بھی کہہ رہا ہے, وہ بھی پرفیکٹ نہیں. بڑا زبردست بیان اس نے تو بعد میں وہ اس کو کہا تھا, کلیریفائی کیا تھا. اس سے بڑی سازش کیا ہے کہ ایک دن آپ کو دھمکی ملتی ہے کہ عدم اعتماد میں عمران خان کو اٹھاؤ, اگلے دن عدم اعتماد ہوتی ہے, اس کے بعد لوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب, ہم نے تو کہ اس کے اوپر انکوائری کرو. بڑا اسٹریٹ سوال ہے جی. پیپل آف پاکستان آر لوزنگ ہوپ کہ یہاں کوئی فری فیئر میرٹ پر بیسڈ لوٹ مار کے بغیر معاشرہ کبھی قائم ہوگا. تمام عدالتوں کو منع کر دیا گیا, تمام کیسز باہر پھینک دیے گئے, نہ کوئی اب وکیل ہے, نہ کوئی داد ہے, نہ فریاد ہے. تو آپ نے جو 26 سال کی جدوجہد تھی اس پر تو پانی نہیں پھر گیا. میں ویسے آپ کو یہ کہوں, میں نے بڑے بڑے اونچ نیچ دیکھی ہے, لیکن جتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ شہباز شریف کا 16 ارب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس ایف آئی اے میں, یہ مریم نواز کا کیس کیا ہے جی, 4 لندن کے فلیٹ, اور وہ جج پوچھ رہے جی آپ ثابت کریں کہ ان کے ہیں یا نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں. تو آپ بجائے ہر پبلک آفس ہولڈر سے اگر میرے پاس اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں, میری ذمہ داری ہے بتانا. وہ کہتا ہے جی آپ ثابت کریں. یعنی جو مجھے تکلیف ہوئی کہ جو لوگ اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر, اصل غداری ہے لوٹ کے پیسہ باہر لے کے جانا, اور ان کو آپ چھوٹ دے رہے ہیں. بلکہ کسی دنیا کی اسمبلی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسمبلی میں جاؤں, ہم سب مل کے قانون وہ پاس کریں جس سے ہم ہی بری ہو جائیں, یعنی ہم اپنی چوری اپنی بچا. یہ کسی دنیا کی ڈیموکریسی میں نہیں ہوتا. یہ تو اتنی شرمناک چیز ہے. اور میں چھوڑیں, میں جدھر گیا ہوں پاکستانیوں کو اتنی تکلیف ہوئی کہ صرف یہاں چھوٹا چور ہی پکڑا جا سکتا. خان صاحب, اس سے زیادہ جو بڑھ کے ڈیمانڈ یہ پہ آ رہی ہے مریم صاحبہ کی طرف سے, ایک تو ہمارے کیسز واپس ہوں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بریت ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت یہ ہمیں ملے گا جب عمران خان اور ان کے لیڈران, جو پی ٹی آئی کے لیڈران بھی جیل میں جائیں گے جس طرح ہم گئے تھے, تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ملے گا. مریم اور اس کے باپ کا اور یہ زرداری اور وہ بلاول, ان کا پرابلم کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں جو قانون سے اوپر ہے. پاکستان کا قانون صرف کمیوں کے لیے ہے, غریبوں کے لیے ہے. ہمارے جیسے لوگوں کو ہم جو مرضی کریں اس ملک میں, پاکستان کا قانون ہمارے لیے نہیں ہے. اور کسی کی جرت کیسے ہوئی ہمیں جیل میں ڈالنے کی؟ کیونکہ عمران خان نے ہمارے اگینسٹ کیمپین کیا کہ احتساب کی, اس لیے اب اس کو جیل میں ڈالا جائے. ان کی یہ تھنکنگ ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں 3.5 سال پاور میں تھا, میں کہتا گیا کہ ان کے اوپر رائپ کیسز ہیں, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو. میں ان کو کہتا گیا کہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں, آپ اگر ان کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے یہاں کرائم ختم نہیں ہو سکتی, کرپشن نہیں ختم ہو سکتا, ملک وائبل ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ صرف امیر اور غریب ملکوں میں فرق کیا ہے؟ امیر ملکوں کے اندر بڑے ڈاکوں کو وہ جیلوں میں ڈالتے ہیں, غریب ملکوں کے اندر صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں. اور یہ مریم اور یہ سارے, ان کو پتا ہے کہ یہ سارا پیسہ چوری کا ہے. ان کو کیونکہ یہ بتا ہی نہیں سکتے. اس کا بیٹا جو ہے, یہ تو 4 فلیٹ ہے نا لندن میں,
تو جو اس کا بیٹا رہتا ہے 1 ہائیڈ پارک، وہ سب سے مہنگا کوئی 10 ارب کا گھر ہے، وہ کدھر سے پیسہ ہے؟ خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب انتظار کر رہے ہیں آپ کے لانگ مارچ کا، جو ہی آپ اناؤنس کریں گے تو پھر واپسی کا وہ بھی اپنے اناؤنس کر دیں گے. وہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ آئے واپس آئے، اور میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ کیونکہ اسے بچ تو اب جانا ہے، اب تو ساروں کو این آر او مل گیا، اب تو صرف چھوٹا چور پکڑا جائے گا، بڑے ڈاکوؤں کو ہمارا قانون انہوں نے بنائی ایسا دیا ہے وہ پکڑا. وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا ناممکن ہو جائے گا. پہلی مشکل تھا، اب تو ناممکن ہے. اچھا، عمران خان دی موسٹ پاورفل اینڈ پاپولر لیڈر آف پاکستان ایز آف دس مومنٹ بائی دی گریس آف گاڈ اینڈ یور، یعنی جو آپ نے اسٹرگل کیا ہے، قربانیاں دی ہیں آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، جو تشدد جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نہ گھبرائے ہیں نہ پیچھے ہٹے. آپ کے اندازے میں اگلے 1 مہینے میں کسی وقت ملک میں جنرل الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی یا ابھی وی ول ہیو ٹو ویٹ؟ جو میرا پلان ہے مارچ کا، یہ جو میں مارچ کروں گا، میرے نہیں خیال میں کہ یہ جس طرح کا عوام کا سمندر نکلے گا، اور انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کہ جو میں تیاری دیکھ رہا ہوں، جو پلس نیچے دیکھ رہا ہوں، جو میں اپنے ورکرز کو دیکھ رہا ہوں، جو میں ملک کے اندر عام عوام کا اس وقت دیکھ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی پبلک کبھی پاکستان کی تاریخ میں نکلی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناممکن ہو جائے گا کسی کے لیے بھی کہ اب اسی طرح بیٹھ کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ چلتا رہے گا، نہیں، ملک نہیں چلے گا. شارٹ آف دیٹ نہیں، اس سے پہلے نہیں، مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ مانیں گے. میرے پاس مجھے کیونکہ دیکھیں نا، اس لیے نہیں کیونکہ یہ رزلٹ اب اور ڈر گئے ہیں، اب نہیں آئیں گے. خان صاحب، میری اطلاع کے مطابق مارچ کی کچھ تاریخوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، کسی سطح کے اوپر آفر بھی ہوا ہے، آپ تھوڑا سا پہلے چاہ رہے ہیں، حکومت تھوڑا سا نیچے کھینچنا چاہ رہی ہے، کوئی؟ دیکھیں جی، پہلے تو ملک کا سوچ لینا، کیا ملک کا کیا انٹرسٹ ہے آج پاکستان کا؟ پاکستان کا انٹرسٹ ہے فوری الیکشنز، کیونکہ اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اکنامک سٹیبلٹی. اس وقت ہمارا جو کرائسس یہ ہے کہ ہماری معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور جواب اس لیے نہیں ہے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی، اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. دیکھیں، میں نے آج انویسٹ کرنا، میں انویسٹر ہے نا، پیسہ کیسے بنے گا، میں انویسٹ کیسے کروں، مجھے یہ نہیں پتا 1 مہینے میں کیا، مجھے اوپر سے نظر آ رہا ہے روپیہ گر رہا ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اچھا، ان کے پاس جواب نہیں ہے. الٹیمیٹم دیو گے کتنے دن کا؟ بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد پھر خان صاحب سے یہ سوال سوال کا چاہیے دیتے ہیں کہ الٹیمیٹم کتنے؟ کہ الٹیمیٹم کبھی تسی الیکشن کا اناؤنس کرو. یہ بس چودھری صاحب آپ یہ سوچیں کہ چند دنوں کے اندر یہ میرا اعلان آنے نہیں، آپ کو الٹیمیٹم تو دیں گے نا. ہونا اسی مہینے ہے، ہونا اسی مہینے ہے. الٹیمیٹم کیا ہے؟ وہ جب نکلیں گے وہ ہم چاہیں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ دو، اور کیا. خان صاحب چند دن کا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ویری مچ اسی مہینے. بریک کے بعد خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات جاری رہے گی. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.